والصلاة والسلام على سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ مقدس کو ہم پہ راضی اور خوش فرمائے، اور اس ماہ مقدس کے اندر کی ہوئی ہماری تھوڑی تھوڑی اور چھوٹی چھوٹی کاوشیں اپنی بارگاہ عالی مرتبت کے اندر قبول و منظور فرما کر قیامت کے دن ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو ایسی توبہ کہ جو نصیحت بن جائے، اس طرح توبہ کرو کہ جس طرح توبہ کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے رحمان و رحیم رب کو منانے میں کوشاں ہو جائیں۔ اگر ہم غور کریں اپنے معمولاتی زندگی پر، اپنے احوال پر، اپنے افعال پر کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، کہ جس کریم رب نے ہمیں زندگی جیسی عظیم نعمت کے ساتھ نوازا، پھر اس زندگی کے اندر پروردگار عالم نے ہمیں کروڑہا اپنی نعمتیں عطا فرمائیں، اس کریم رب نے ہمیں اعضائے بدنی صحیح سلامت عطا کیے، اور اس رحمان و رحیم رب نے ہمیں اختیار اور طاقت عطا فرمائی، اس لیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، اس کی تابعداری اور بندگی سے اپنے آپ کو مزین کر لیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ سب کچھ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تو مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ گروہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد رحمان و رحیم رب کی بندگی کا ڈنکا بجانا ہے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جرم اور گناہ، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو آج وقت ہے کہ ہم اپنی اس مختصر زندگی کے اندر اپنے کریم رب کو راضی کرنے اور منانے میں کوشاں ہو جائیں، اور اپنے رب کو راضی اور خوش کر لیں، اس لیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، اور اگر وہ رات کہیں در بدر بھٹک جائے تو پھر صبح اس پہ انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، سوال ہونے لگتے ہیں کہ رات کہاں پہ گزاری ہے، کدھر رہے ہو، ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو زندگی ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر ہم نے اپنے کریم رب کو راضی کر لیا، اگر موت سے پہلے پہلے ہم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر صدق دل کے ساتھ توبہ کر لی، اپنے رب کو منانے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر دارین کی کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر فرما دی جائے گی۔ تو اس لیے آج وقت ہے، اگر
کامیابی دارین چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا جائے، اللہ کو خوش کر لیا جائے۔ اور یاد رکھیں کہ جب پروردگار عالم کسی پر مہربانی اور کرم نوازی فرماتا ہے تو اس پہ توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پھر توبہ مانگنی آسان ہو جاتی ہے، اللہ کریم توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو جسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین اس سے راضی اور خوش بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج وقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ بخشوا لیں، آج ہم اپنے کریم رب کو راضی کر لیں، اسے خوش کرنے میں کوشاں ہو جائیں۔ وہ اتنی مہربان ذات ہے کہ گناہگاروں میں بہترین گنہگار وہ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، جو اس کی بارگاہ میں معافی اور تلافی کے طلبگار ہو جاتے ہیں، وہ بہترین گنہگار ہیں۔ گناہگاروں کو بخشنا اور معاف کرنا پروردگار عالم کو از حد پسند اور محبوب ہے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے جب اس کا گنہگار اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، جب اس کا گنہگار اور اس کا مجرم اس کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز کو خم کرتا ہے اور گڑ گڑا کے اپنے گناہوں پہ معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج وقت ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ عام لوگ کہتے ہیں نا بھی بڑی عمر پڑی ہے، جب بوڑھے ہوں گے تو پھر توبہ طیب کر لیں گے، جب مریں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ کیا پتہ کہ ہم بوڑھے ہونے سے پہلے مر جائیں، کیا پتہ کہ ہم بوڑھے ہوں تو ہمیں توبہ کی توفیق ہی نصیب نہ ہو۔ پتہ ہے کسی کو کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ چلتے چلتے گریں اور مر جائیں، ہمیں توبہ مانگنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ تو اس لیے جو آج وقت موقع میسر ہے اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور اپنے کریم رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر معافی مانگ لینی چاہیے، اس لیے کہ وہ بڑا جلد مان جاتا ہے اور بڑا ہی مہربان اور بڑا ہی کریم ہے کہ وہ ذات پھر ہمارے جرموں کو نہیں دیکھتی۔ ہم جب اس کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں پھر وہ ہمارے آنسوؤں اور ہمارے سجدوں سے اتنا راضی اور خوش ہوتا ہے کہ ہمارے سال ہر سال زندگی بھر کے سارے گناہوں پہ کلمہ عفو پھیر دیتا ہے۔ اس لیے وقت ہے آج کہ ہم کریم رب سے معافی مانگ لیں، اور معافی مانگنے کے اندر پھر اللہ نے بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں اور بڑے درجات اور بڑے انعام و اکرام رکھے ہیں۔ جب ہم معافی مانگتے ہیں تو پہلی چیز ہے مغفرت، جو پہلا انعام عطا کیا جاتا ہے، جو توبہ کے اندر پہلا درجہ ہے، جو پہلا انعام اور فضل اور کرم ہے اللہ رب العالمین کا، وہ کیا ہے؟ مغفرت۔ مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت کا مطلب ہے گناہوں کو چھپا لینا، لوگوں کی نظروں سے ڈھانپ لینا۔ کتنی مہربان ذات ہے وہ، آپ خود غور کریں کہ جب ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر صدق دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ کریم جب ہمیں معاف فرما دیتا ہے تو سب سے پہلا انعام یہ کرتا ہے کہ وہ مغفرت کے پردے ہمارے گناہوں پہ ڈال دیتا ہے، مغفرت سے وہ ہمارے گناہوں کو چھپا لیتا ہے۔ آپ نے اپنے معاشرے کے اندر متعدد ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کی ابتدائی زندگی فسق و فجور سے لبریز ہوتی ہے، جن کی شروع کی زندگی اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے معطر ہوتی ہے، زندگی بھر وہ جرم اور گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کریم انہیں توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے، وہ صدق کے دل کے ساتھ توبہ کر کے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر جھک جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا پھر مغفرت کے پردے ان کے گناہوں پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ فضل اور یہ کرم اور یہ احسان عظیم اللہ رب العالمین نے ہم پر کیا ہے جو ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، وگرنہ پہلے ادوار کے اندر دیکھیں، پہلی امتوں کے اندر دیکھیں کہ اگر گناہ کرتے تو ان کی پیشانیوں پہ لکھ دیا جاتا، ان کے دروازوں پہ لکھ دیا جاتا کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے،
یہاں تک کہ ایک قوم کو حکم ہوا کہ اگر اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہو، گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو قتل کر ڈالو۔ تو ایسے بھی افراد گزرے ہیں اس دنیا کے اندر جنہوں نے اپنے گناہوں پہ معافی چاہنے کے واسطے، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ لیکن یہ ہم پر اللہ کا احسان عظیم ہے جو ہم غلامان مصطفیٰ ہیں۔ حضور کی غلامی کا صدقہ رب نے یہ احسان کر دیا کہ ہم بڑے سے بڑا گناہ کر ڈالیں، نہ ہماری پیشانیوں پہ لکھ دیا جاتا ہے، نہ ہمارے دروازوں پہ لکھا جاتا ہے، اور نہ ہی ہمیں موت کے گھاٹ اترنے کو کہا جاتا ہے۔ بس اتنی سی ضرورت ہے کہ میری بارگاہ میں آ کے جھک جاؤ، چند آنسو بہا ڈالو، سجدے میں گر جاؤ، تمہارے 2 آنسوؤں سے، تمہارے ایک سجدے سے اللہ مان جاتا ہے۔ وہ گناہوں پہ پھر اتنے پردے ڈال دیتا ہے۔ سامعین اسی وقار جس کی ابتدائی زندگی گناہوں میں گزری ہو، جب وہ توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو اللہ کریم جل وعلا اس کے گناہوں پہ مغفرت کے پردے ڈال دیتا ہے۔ پھر کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ بڑا گنہگار تھا، یہ بڑا سیاکار تھا، یہ بڑا ہی اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرنے والا تھا۔ وہ ماضی کا چور اب اسے لوگ حاجی صاحب کہتے ہیں، وہ ماضی کے اندر گناہ کرنے والا اب اسے صوفی صاحب کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مغفرت ہے کہ لوگوں کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس کے جرم نظر نہیں آتے، کوئی اسے گنہگار نہیں کہتا۔ فرق وجہ کیا ہے؟ وجہ مغفرت ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت نے اس کے گناہوں کو اس طرح ڈھانپ لیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اور کچھ دکھائی دیتا نہیں سوائے اس کی نیکیوں کے، سوائے اس کی سچی توبہ کے۔ ہر ایک زبان اسے عزت و آبرو سے پکارتی ہے، ہر نظر اسے تکریم اور عزت سے دیکھتی ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں پہ مغفرت کے پردے ڈال دیتا ہے۔ اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں نا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے پردے پاون والا۔ وہ پردے ڈال دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپا دیتا ہے اس وقت تک جب تک ہم اپنے گناہوں کی تشہیر اور اعلان نہیں کرتے، جب تک ہم لوگوں کے سامنے اپنے گناہ بیان نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارے گناہ پوشیدہ رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مغفرت کی چادر تلے وہ چھپ جاتے ہیں۔ تو آج وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین سے بخشوا لیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ معزز سامعین، پھر نہ جانے یہ زندگی ہمیں موقع نصیب کرے یا نہ کرے، پھر ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک سکیں یا نہ، اس کی بارگاہ میں آ سکیں یا نہ۔ تو اس لیے آج وقت ہے ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانیں اور اس پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ طائب کرنا سیکھیں، یہ ضروری ہے۔ اور دوسرا جو فضل ہوتا ہے، جو انعام اور کرم ہوتا ہے، مغفرت کے بعد جب انسان مزید محنت کرتا ہے، مزید کوشش کرتا ہے اللہ کریم جل وعلا کو راضی اور خوش کرنے کی، اور صحیح معنوں کے اندر اس کی بارگاہ میں آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسرا جو انعام ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ تکفیر سیئات۔ اس کے جو جرم ہوتے ہیں، اس کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ کریم جل وعلا انہیں حرف غلط کی طرح نامہ اعمال سے ختم فرما دیتا ہے، مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس کے نامہ اعمال اور اس کے دفتر نامے وہ اس کی غلاظتوں، گناہوں کی غلاظتوں سے ستھرے اور صاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے تکفیر سیئات کہ اللہ کریم اتنی کرم نوازی کرتا ہے، وہ اتنی مہربان ذات ہے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ہم کسی سے احسان کریں، اس نے سلوک کریں، اور وہ ایک بار ہماری نافرمانی کر ڈالے تو ہمیں زہر لگتا ہے
ہم اسے بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین وہ اتنی مہربان ذات ہے، ساری زندگی بندہ فسق و فجور کرتا رہے لیکن مرنے سے پہلے بھی اس کی بارگاہ میں اگر توبہ کر لے تو اللہ پھر بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک انصاری کے پاس گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت اور سنگت میں، اور اس انصاری پر موت کے آثار نمودار تھے، وہ سکرات الموت کے عالم میں مبتلا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ توبہ کر لو، لیکن حالت اور کیفیت ایسی تھی کہ وہ اپنی زبان سے کچھ بول نہیں پایا، تو اس انصاری نے کیا کیا، بس آسمان کی طرف دیکھا، پھر اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا، اور اسی دوران اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تبسم کیوں فرمایا ہے، جبکہ آپ نے تو اس نے آپ کی بات کو بھی مانا نہیں؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، جب میں نے اس سے کہا کہ توبہ کرو تو اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا، وہ وقت آنے والا ہے، یہ زبان ہماری جو آج تڑ تڑ چلتی ہے، وہ وقت آئے گا کہ اس کے ناطقے کو بند کر دیا جائے گا، پھر یہ بول نہ سکے گی۔ فرمایا کہ اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا، لیکن اس نے کیا کیا، اپنے گناہوں پر، اپنے جرموں پر اپنی نظروں کو جھکا لیا، اور اللہ کی رحمت پہ تقیہ اور بھروسہ کرتے ہوئے اوپر دیکھ لیا۔ اس نے آنکھ کے اشاروں سے توبہ کی ہے، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ ذرا محبت لاکھو سبحان اللہ، ماشاء، ایک بار پھر آنکھی چھوڑو، ماشاء۔ تو سامعین، یہ بات کتنی قابل رشک ہے کہ وہ کتنی کریم ذات ہے کہ اس وقت بھی ہمارے آخری سانس تک ہم پہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور یہ کرم بھی صرف اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب لبیب کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ یہ ہمارا خاصہ ہے جو ہم غلامان مصطفیٰ ہیں کہ ہمارے آخری سانس تک توبہ کا دروازہ ہم پہ کھلا ہوا ہے۔ جب بھی صدق کے دل سے توبہ کریں گے وہ مان جائے گا، جب بھی اسے راضی کرنے اور منانے کی کوشش کریں گے تو وہ ہم سے مان جائے گا اور راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ دوسرا درجہ ہے گناہوں کو نامہ اعمال سے حرف غلط کی طرح مٹا دینا۔ حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو اللہ رب العالمین جنت میں جانے کا حکم عطا فرمائے کہ اے بندے تو جنت میں داخل ہو جا۔ فرشتے بارگاہ الوہیت کے اندر سوال دستے دراز کریں گے کہ اے پروردگار عالم، اس بندے کی زندگی ساری بدعمالیوں پر مبنی ہے، ساری زندگی یہ جرم کرتا رہا، آج تو یوم الدین ہے، آج تو یوم حساب ہے، آج تو نیکیوں اور برائیوں کو تیرے عدل کے ساتھ، تیرے فضل کے ساتھ تولنے کا بھی دن ہے، میزان پہ انہیں تولا جائے گا۔ ہم ساری زندگی لکھتے رہے، اللہ کریم فرمائے گا ٹھیک ہے پھر ایسا کرو، اس کے نامہ اعمال لے آؤ، دفتر لے آؤ اس کے۔ تو فرشتے اس بات پر حیران بھی ہوں گے اور کہیں گے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر پہلے صفحے پر جو گناہ لکھے ہوئے ہیں وہی سے واصل جہنم کرنے کے لیے کافی ہیں، عمر بھر جو جرم کرتا رہا وہ تو بہت لمبے چوڑے ہیں۔ فرشتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اس کے نامہ اعمال کے وہ دفتر کھولیں گے، پہلا صفحہ جب کھولیں گے، ورقہ الٹیں گے تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح سفید ہوگا، دوسرا جب الٹیں گے تو وہ بھی صاف اور ستھرا ہوگا، جب تیسرا کھول کے دیکھیں گے تو وہ بھی بالکل بے داغ ہوگا۔
تو فرشتے حیران ہو جائیں گے کہ پروردگار عالم ہم تو زندگی بھر اس کی برائیاں لکھتے رہے لیکن آج یہاں پہ کچھ بھی نہیں، ہم حیران بھی ہیں پریشان بھی ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، اللہ رب العالمین اس پر کرم نوازی اس لیے فرمائے گا کہ اللہ کریم فرمائے گا کہ اس نے میری بارگاہ کے اندر توبہ کر لی تھی، ایسی سچی اور سچی توبہ کر لی تھی، ایسی نصیحت امیز توبہ کر لی تھی کہ اس کی توبہ ہماری بارگاہ میں اس قدر قبول ہوئی کہ ہم نے پھر اپنے عفو کے پانی سے اس کے گناہوں کو صاف فرما دیا۔ وہ دو ڈالے ہیں، اللہ کریم نے صرف نظر کر دیا، اس کے گناہوں پہ اپنے عفو کا پانی پھیر دیا اور وہ سارے کے سارے دھل گئے، نامہ اعمال ستھرے ہو گئے اور پروردگار عالم اسے جنت الفردوس کے اندر داخل ہونے کا حکم عطا فرما رہا ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے آج وقت ہے، یہ مثالیں ہمارے سامنے ہمارے ایمان کو اور پختگی بخشتی ہیں کہ آج ہم جب اس کی بارگاہ میں جھک جائیں گے تو وہ کریم کرم نوازیاں بھی کرے گا، مہربانیاں بھی فرمائے گا۔ تو پہلا فضل مغفرت کا ہوتا ہے، دوسرا گناہوں کو، جرموں کو، ہماری غلطیوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اب تیسرا کرم کیا ہے؟ جتنا ہم عمل کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے، تو جتنی محنت کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ، جتنی مشقت کے ساتھ بارگاہ الوہیت میں ہم آ جائیں گے، اللہ کریم اتنا زیادہ کرم اور فضل ہم پہ فرمائے گا۔ تو تیسرا کیا ہے؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ تیسرا فضل ہے۔ اور یہ فضل کیا ہے کہ جب ہماری اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، ہمارے دل کے اندر خجالت و ندامت کا احساس شدید سے شدید تر ہو جاتا ہے، ہم اپنے جرموں پر، اپنے گناہوں پر تائب ہونے کے لیے اس کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں صدق کے دل اور خلوص نیت کے ساتھ، تو پھر پروردگار عالم ہم پر یہ احسان عظیم بھی کر دیتا ہے کہ وہ نہ صرف ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، نہ صرف ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بلکہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے نا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے، یہ قبروں میں جائیں گے تو ان کے ساتھ پہاڑوں کی مثل گناہ ہوں گے، قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ گناہ نیکیوں میں بدل چکے ہوں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وجہ ان کی نیک اولاد کا ایصال ثواب کرنا، ان کے پیاروں کا ان کے واسطے دعائے بخشش و مغفرت کرنا، اور انسان کا جیتے جی اپنے لیے بھی خود بخشش و مغفرت مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے جانا۔ یہ توبہ کا اتنا مبارک اور عظیم عمل ہے کہ اللہ رب العالمین پھر ہمارے گناہوں کو جو پہاڑوں کی مثل ہوں گے انہیں نیکیوں سے تبدیل بھی فرما دے گا۔ تو اس لیے آج وقت ہے ان عظیم نعمتوں کو حاصل کرنے کا، ان عظیم کرم نوازیوں کو اپنانے کا، کہ آج ہم اپنے قریب رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ سامعین ذی وقار، شیطان ملعون بارگاہ الوہیت کے اندر حاضر ہوا تو اس نے عرض کی کہ اے اللہ رب العالمین، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں اس وقت تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، اس وقت تک تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں کے اندر روحیں اور جانیں موجود رہیں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ملعون، مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، میں بھی اپنے بندوں کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ جب تک ہم مانگتے رہیں گے تب تک اللہ معاف فرماتا رہے گا، تب تک وہ مہربان کرم نوازیاں کرتا رہے گا۔ آپ غور کریں، جب ایک بچہ روتا ہے، بچے کے رونے نے ہمیں درس عطا کر دیا، بچے کے رونے نے ہمیں ایک سبق دے دیا کہ جب تک بچہ روتا نہیں
تب تک ماں اسے دودھ پلاتی نہیں۔ آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ اپنی ساری باتیں منوا لیتا ہے، وہ اپنی ضروریات کو رونے سے پورا کروا لیتا ہے، بھوک لگے رو لیتا ہے، دودھ مل جاتا ہے، جب غلاظت کر دے، پیشاب کر دے، وہ روتا ہے تو ماں اسے ستھرا کر دیتی ہے۔ تو غور کریں، ایک معصوم بچہ اپنے رونے سے ساری ضروریات کو پورا کروا لیتا ہے۔ اے بندہ خدا، رونا سیکھ لے اور رونے کی اہمیت کو جان لے کہ جب تو بارگاہ الوہیت کے اندر جھک کے رو لیتا ہے، ایک معصوم بچہ رونے سے اپنی حاجتیں پوری کروا لیتا ہے، تو جب بندہ مومن بارگاہ خدا میں جھک کے رو لیتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے، اس کی تمناؤں کو اللہ رب العالمین قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے اس کی بارگاہ میں رونا سیکھ لیجئے اور اس کی بارگاہ میں رو کے معاف کروانا سیکھ لیجئے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ بڑا جلدی اور بڑا فوراً مان جاتا ہے۔ اور شیطان نے پھر ایک مرتبہ اور بھی کہا، اے اللہ کریم، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، آگے سے آ کر، پیچھے سے آ کر، دائیں سے آ کر، بائیں سے آ کر، چاروں اطراف سے آ کے میں انہیں بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے دو جہتیں، دو سمتیں اس سے محو رکھیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ نیچے سے ہے اور اوپر سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو چاروں اطراف سے آئے گا، میرے بندوں کو بہکائے گا، پھسلائے گا، لیکن اے ملعون یاد رکھ، دو سمتیں ابھی بھی باقی ہیں۔ جب میرے گنہگار بندے میری بارگاہ میں آ کے جھک جائیں گے، جھک کے مانگیں گے، تب بھی عطا کر دوں گا۔ جب ہاتھ اٹھا کے اوپر سر اٹھا کے مانگیں گے تب بھی عطا کر دوں گا۔ بس مانگنے کی ضرورت ہے، ہم اس کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ احسان فقط اور فقط اللہ رب العالمین نے نسبت مصطفیٰ کا صدقہ اور غلامی مصطفیٰ کا صدقہ ہم کو عطا کیے ہیں۔ وہ ہزار بار کوششیں کر لے، ہمیں بہکا نہیں سکتا۔ ہم جب اس کی کریم رب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور جھک جاتے ہیں، پھر ہمارے 100 سال کے گناہ وہ بڑے ماند پڑ جاتے ہیں، بڑے تھوڑے رہ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پہ غالب آ جاتی ہے۔ تو اس لیے آج وقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنی اس زندگی کے اندر، اپنی کھلی آنکھوں کے اندر راضی کرنے، منانے میں کوشاں ہو جائیں۔ تو آج اس ماہ مقدس کے اندر اتوار کو لیلۃ القدر کی مبارک شب بھی آنے والی ہے، وہ عظیم رات بھی آئے گی۔ اتوار کی شب بنے گی، اتوار دن ہوگا اور رات وہ لیلۃ القدر کی ہوگی۔ تو اس مبارک رات کے اندر جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جب اللہ کریم جل وعلا کی کرم نوازیوں کی انتہا ہو جاتی ہے، تو اس مبارک رات کو شب بیداری کریں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جھک کر معافی تلافی مانگیں، اس کی بارگاہ کے اندر اپنے جرموں پر اپنے آنسوؤں کا وہ تروکہ دے کر تو اس سے معاف کروا لیں۔ بخشن ہار ہے، مہربان ہے، کرم نواز ہے، مہربانیاں فرمائے گا، کرم نوازیاں ہوتی رہیں گی۔ تو سامعین ذی وقار، انتہائی مختصر زندگی کے اندر ہماری زندگی کا مقصد جو میں نے عرض کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس مقصد کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ باقی سارے معاملات اور ہمارے کام کاج وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، وہ سارے دنیا میں رہ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ اگر جانا ہے تو ہمارے اچھے اعمال نے جانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا کہ بہترین انسان کون ہے، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کی عمر لمبی ہو، عمل اور کردار اچھا ہو، وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اچھا انسان ہے۔ اور برے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن اعمال برے ہوں، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر برا انسان ہے۔ تو سامعین ذی وقار، ہماری دن بدن زندگی بڑھ رہی ہے، تو اس بڑھتی ہوئی زندگی کو دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہم جوان سال ہو گئے، ہم اتنے عرصے
عرصے کے ہو گئے، لیکن یاد رکھیں یہ ہمارے لیے ندامت اور پچھتاوا بھی بن سکتا ہے کہ اتنی لمبی عمر ہم نے پائی ہے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے میں ناکام ہو گئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جھکنے کے بجائے اکڑے رہے۔ تو اس لیے وقت ہے کہ اس اپنی مختصر زندگی کے اندر رمضان المبارک کی ان آخری لمحات کے اندر اپنے آپ کو بخشوائیں، اور توبۃ نصوحا یہی ہے کہ ایسی توبہ کر لو، ایسی توبہ کر لو کہ وہ دوسروں کے واسطے نصیحت بن جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توبۃ نصوحا یہی ہے کہ جس طرح دوبارہ دودھ کھیر میں داخل نہیں ہو سکتا یا دودھ دوبارہ تھن میں داخل نہیں ہو سکتا، بندہ مومن اس طرح کی توبہ کرے کہ پھر ان گناہوں کا، ان جرموں کا کبھی بھی ارتکاب نہ کرے۔ تو یہ توبۃ نصوح ہے کہ ایسی توبہ کرو، پروردگار عالم فرماتا ہے اے ایمان والو کہ وہ دوسروں کے لیے نصیحت بن جائے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں توبۃ نصوح کرنے کی کما حقہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت